بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ 27واں پارہ سورہ زاریات آیت نمبر 31۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ ترجمہ: آپ نے پوچھا تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے اے فرشتو۔ سورہ زاریات آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد ان سے ان کے آنے کا مقصد دریافت کرتے ہیں۔ فرشتوں کا بشری لباس میں آنا کوئی معمولی بات نہ تھی، اس لیے آپ نے پوچھا کون سی مہم درپیش ہے جس کو سر کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ الخطبہ کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ راغب لکھتے ہیں، یعنی وہ اہم کام جس کے بارے میں بکثرت تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ منجد میں ہے الخطب الشأن، یعنی ویسے تو الخطب ہر کام کو کہتے ہیں، بڑا ہو یا چھوٹا، لیکن اس کا غالب استعمال کسی اہم لیکن ناخوشگوار کام کے لیے ہوتا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 32۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ ترجمہ: وہ بولے ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو جرائم پیشہ ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ فرشتوں نے بتایا کہ وہ قوم لوط کو فنا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ سرکاری اسلحہ خانہ میں ان کے لیے ایسے پتھر تیار کیے گئے ہیں جن پر خاص نشان لگا دیے گئے ہیں، اور ہر پتھر ایک مجرم کی سرکوبی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ ان نشان زدہ پتھروں کی ان مجرموں پر موسلا دار بارش کر دیں، مسومتاً، جن پر نشان لگا دیا گیا ہو۔ سورہ زاریات آیت نمبر 33۔ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ۔ ترجمہ: تاکہ ہم برسائیں ان پر گارے کے بنے ہوئے پتھر کھنگر۔ سورہ زاریات آیت نمبر 34۔ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ: جن پر نشان لگے ہیں آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 35۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: نزول عذاب سے پہلے ہم نے نکال لیا وہاں کے تمام ایمانداروں کو۔ سورہ زاریات آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ حضرت خلیل کے پوچھنے پر یا فرشتوں نے از خود یہ بتایا کہ آپ فکر نہ کریں، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس ساری بستی میں یہ ایک ہی خاندان ہے جس نے حق کا پرچم بلند رکھا، نہ باطل کو قبول کیا اور نہ اس سے مصالحت کی، بلکہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے مقدور بھر جد و جہد کرتا رہا۔ سو ہم نے ان کو وہاں سے نکالنے کا پوری طرح انتظام کر لیا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 36۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ ترجمہ: پس نہ پایا ہم نے اس ساری بستی میں بجز ایک مسلم گھر کے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 37۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ ترجمہ: اور ہم نے باقی رہنے دی وہاں ایک نشانی ان لوگوں کی عبرت پذیری کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ بحر مردار کا محل وقوع بتا رہا ہے کہ یہاں پہلے بڑے بڑے شہر آباد تھے جو بعد میں کسی زلزلے کی وجہ سے زمین میں دھنس گئے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں 1965 میں آثار قدیمہ کی تلاش کرنے والی ایک امریکی جماعت کو اللسان، اس بحیرے کا جنوبی حصہ، اس پر بہت بڑا قبرستان ملا ہے جس میں 20,000 سے زیادہ قبریں ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب میں کوئی بڑا شہر ضرور آباد ہوگا، مگر کسی ایسے شہر کے آثار آس پاس کہیں موجود نہیں ہیں جن سے متصل اتنا بڑا قبرستان بن سکتا ہو۔ اس سے بھی یہ شبہ تقویت پاتا ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان تھا وہ بحیرے میں غرق ہو چکا ہے۔ تفہیم القرآن سورۃ الزاریات۔
مزید وضاحت کے لیے ضیاء القرآن سورہ اعراف آیات 80 تا 84 کا مطالعہ کیجیے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 38، وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، اور داستان موسیٰ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف ایک روشن دلیل دے کر۔ سورہ زاریات آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل مکہ، جس طرح تمہارے پاس میرا رسول مکرم دلائل و براہین کی روشنی لے کر آیا ہے، اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین یعنی روشن دلیل دے کر فرعون کی طرف بھیجا تھا تاکہ اس کو قبول حق کی دعوت دے، لیکن فرعون نے اپنے لشکر جرار، اپنی بے پایاں طاقت اور اپنی ذاتی قوت کے بلبوتے پر ایک درویش صفت رسول کی سچی بات ماننے سے منہ پھیر لیا۔ پھر اس کا جو انجام ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 39، فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ ترجمہ، پس اس نے روگردانی کی اپنی قوت کے بلبوتے پر اور کہنے لگا یہ شخص جادوگر ہے یا دیوانہ۔ سورہ زاریات آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ تولا برکنہ کے الفاظ تحقیق طلب ہیں۔ رکن کا معنی ذاتی قوت بھی کیا گیا ہے، اور اس سے مراد اس کا لشکر، اس کی فرما بردار رعایا بھی لی جا سکتی ہے، با مصاحبت کی بھی ہو سکتی ہے اور تعدیہ کی بھی۔ مصاحبت کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اس نے اپنے لشکر، اپنے آبان و انصار اور اپنی قوم سمیت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو سننے سے منہ پھیر لیا، اور اگر بات تعدیہ کے لیے ہو تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ اس نے اپنے لشکر جرات، اپنے آبان و انصار یا اپنی ذاتی طاقت سے مغرور ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، برکنے ہی ای بقوتہ ہی، یعنی اس نے اپنی ذاتی قوت کے بلبوتے پر آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ شخص یا تو جادوگر ہے یا اس کا دماغ چل گیا ہے، اسے یہ خبر بھی نہیں کہ وہ کس کے دربار میں کھڑا ہے اور کیا بات کر رہا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 40، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ ترجمہ، تو ہم نے اس کو اس کے لشکر سمیت پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا اور وہ قابل ملامت بن گیا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ جب یہ واقعہ ہوا ہوگا تو آنن فانن فرعون اور اس کے لشکر جرار کی غرقابی کی خبر ارد گرد کے علاقوں میں پہنچ گئی ہوگی، لیکن اس عظیم سانحہ پر کوئی آنکھ نمناک نہ ہوئی، کسی نے بھی اظہار افسوس تک نہ کیا، بلکہ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ خس کم جہاں پاک۔ فرعون بڑا ظالم تھا اور اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ باہوا ملیم میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو لوگ ملامت کرتے رہے اور برا بھلا کہتے رہے۔ ملیم کی تحقیق کرتے ہوئے صاحب لسان العرب لکھتے ہیں، جب کوئی شخص ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جو قابل ملامت ہو تو اس شخص کو ملیم کہتے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 41، وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ۔ ترجمہ، اور قصہ عاد میں بھی نشان عبرت ہے جب ہم نے ان پر آندھی بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی۔ سورہ زاریات آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ قوم عاد کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوا۔ ان کی سرکشی کی جب حد ہو گئی، ان کو راہ راست پر لانے کی ساری پیغمبرانہ مساعی ناکام ہو گئیں، تو ان پر ایسی ہوا کا جھکڑ مسلط کر دیا گیا جو عقیم تھی۔ عقیم بانج عورت کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ ہوا ہے جو خیر و برکت سے یکسر عاری ہو، نہ بادلوں کو اڑا کر لائے، نہ درختوں کو برابر کرے، نہ اس میں رحمت کا کوئی شائبہ ہو۔ دوسرے مقامات پر تصریح کی گئی ہے کہ یہ جھکڑ 8 دن اور 7 رات تک مسلسل چلتا رہا، اور جو چیز بھی اس کی زد میں آئی اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 42،
ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم۔ ترجمہ، نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر گزرتی مگر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ سورہ زاریات آیت نمبر 43۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین۔ ترجمہ، اور واقعہ سمود میں بھی نشانی ہے جب انہیں کہہ دیا گیا کہ لطف اٹھا لو ایک وقت تک۔ سورہ زاریات آیت نمبر 44۔ فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون۔ ترجمہ، پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے تو پکڑ لیا انہیں ایک خوفناک کڑک نے، دراں حال کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 43 اور 44 کی تفسیر۔ قوم سمود نے جب نافرمانی اور سرکشی کی انتہا کر دی اور اس اونٹنی کی کونچیں بھی کاٹ ڈالیں جو بطور معجزہ ظاہر کی گئی تھی، تو انہیں بتا دیا گیا کہ تمہاری بربادی میں صرف 3 دن کی مہلت رہ گئی ہے، جی بھر کر داد عیش دے لو اور خرمستیاں کر لو، لیکن انہیں پھر بھی ہوش نہ آیا۔ 3 روز بعد ایک ایسی کڑکدار آواز پیدا ہوئی کہ مارے دہشت کے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور ان میں اتنی سکت بھی نہ رہی کہ وہ بیٹھے ہوئے اٹھ سکیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 45۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ۔ ترجمہ، پھر ان میں نہ اٹھنے کی طاقت رہی اور نہ وہ ہم سے انتقام لے سکے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ من قیامن کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ عذاب الہی کو برداشت نہ کر سکے۔ اس کے 2 معنی ہیں، انتصر من عدوہ اے انتقم۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ہم نے ان پر اپنا عذاب مسلط کیا۔ وہ لوگ جنہیں اپنی طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا، ان میں سکت نہ رہی کہ وہ ہم سے انتقام لے سکیں، اور دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ ہم پر غالب نہ ہو سکے اور اپنی قوت سے ہمارے بھیجے ہوئے عذاب کو ٹال نہ سکے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 46۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ ترجمہ، اور قوم نوح کا اس سے پہلے یہی حشر ہوا، بے شک وہ لوگ بھی پرلے درجے کے نافرمان تھے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی داستان بھی بڑی بصیرت افروز ہے۔ انہوں نے بھی فسق و فجور کو اپنا شعار بنا لیا تھا، چنانچہ پانی کا طوفان آیا اور انہیں تنکوں کی طرح بہا لے گیا۔ یہاں پر 27ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔